الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب قاری محمد شعبان رضا صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں انتہائی حسین سے خوبصورت سے موقع پہ، بلکہ یوں کہیے کہ دل کو چھو لینے والے اور آنکھوں کو نم کرنے والے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں. میں ناظرین آج سوچ رہا تھا کہ کہاں سے بات کا آغاز کروں کہ آج کا دن کم از کم مجھ جیسے شخص کے لیے تو شکرانے کا دن ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آج کا دن تو 22 کروڑ عوام کے لیے شکرانے کا دن ہے. آج کا دن بنیادی طور پر ناظرین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پاکستان کسی نے ہمیں تحفے میں نہیں دیا ہے. آج کا دن پکار کے کہتا ہے کہ یہ پاکستان کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا ہے. آج کا دن ہمیں پکار کے کہتا ہے کہ اس پاکستان کی نعمت کو، اس کی عظمت کو سمجھو ورنہ تاریخ تمہیں بھلا کر رکھ دے گی. آج کا دن پکار کے ہمیں کہتا ہے کہ جو قربانیاں تمہارے بزرگوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے دی ہیں، اگر فراموش کر دو گے تو لکھنے والے تمہاری تاریخ کو فراموش کر کے رکھ دیں گے، تمہارے ناموں کو فراموش کر کے رکھ دیں گے. میں سمجھ نہیں پا رہا ناظرین کہ ابتدا کہاں سے کروں، کیونکہ جب میں اس آزاد وطن کے اندر سانس لیتا ہوں، جب میں اس آزاد وطن کے اندر سجدے کرتا ہوں، جب میں اس آزاد وطن کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہوں، جب میں اس آزاد وطن کے اندر مساجد سے گونجنے والی آذانوں کی آوازوں کو سنتا ہوں، ان کو سنتا بھی ہوں اور ان کے اپنے قلب کے اندر پیوست بھی کرتا ہوں، جب میں ناظرین اس آزاد وطن کے اندر اللہ کے فرامین کے تحت، اللہ کے احکامات کے تحت لوگوں کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب میں اس آزاد وطن کے اندر کسی کو گائے کے ذبیحہ کے اوپر ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، جب میں اس آزاد وطن کے اندر ناظرین مسلمانوں کے اوپر تشدد ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، جب میں اس آزاد وطن کے اندر مسلمانوں کو ہیچ سمجھ کے، نیچ سمجھ کے کسی کو قتل عام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، جب میں اس آزاد وطن کے اندر تعصب کی فضا کو ہندوؤں کی جانب سے بھڑکاتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، جب میں اس آزاد وطن کے اندر اپنے بچوں کو کھلکھلاتے ہوئے دیکھتا ہوں، اپنے کھیتوں کو لہلہاتے ہوئے دیکھتا ہوں، اپنے باغوں کے اندر سبزہ دیکھتا ہوں، اپنے سمندروں کی جولانی دیکھتا ہوں، اپنے سمندروں کی روانی دیکھتا ہوں، جب میں اس آزاد فضا کے اندر ناظرین اس خوشبو کی مہکار کو سونگتا ہوں کہ جس کے اندر محبتوں کے، پیار کے، امن کے، سلامتی کے ترانے ناظرین، تو خدا کی قسم میرا دل ان لمحات کے اندر اپنے سجدوں کو طویل کرنے کا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری قوم پر اور ان 22 کروڑ لوگوں پر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ ہمیں ایک آزاد وطن عطا کر دیا ہے. وہ آزاد مٹی ناظرین کی جس کی خوشبو ہمارے وجود کے اندر پیوست ہو چکی ہے، وہ آزاد مٹی جو ہماری آنکھوں کا سرما بنے تو کم ہے صاحب، وہ مٹی کی جس پر ہم انتہائی ادب سے چلیں تو کم ہے، کہ جس کا قرض ہم زندگی بھر اتار نہیں سکتے ناظرین. ذرا سوچئے کہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اور فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. مجھے فخر ہے اس بات پہ ناظرین کہ میں پاکستانی ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے ہاتھ میں یہ سبز ہلالی پرچم ہے. یہ پرچم میری پہچان ہے ناظرین، یہ پرچم آپ کی پہچان ہے.
یہ پرچم ہم 22 کروڑ لوگوں کی پہچان ہے. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری شناخت پیوست کی ہے اس سبز ہلالی پرچم کے ساتھ. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک استان کا شہری بنایا ہے. پاک استان کا شہری بنایا ہے. ذرا سوچئے کہ مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ آج میں اس آزاد وطن میں سانس لیتا ہوں کہ میری مٹی آج میرا پہلا حوالہ بھی ہے اور میری مٹی آج میرا آخری حوالہ بھی ہے. مجھے فخر ہے اس بات پہ ناظرین، اور آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہمارا وطن، اس کی مٹی، اس کی خوشبو بنیادی طور پہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم آزاد ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی جبر و ستم نہیں ہے، کوئی ظلم و ستم نہیں ہے. کیا حسن اتفاق ہے ناظرین کہ وہ بھی جمعے کا دن تھا، 27 رمضان المبارک تھی، اور آج بھی جمعے کا دن ہے اور 27 رمضان المبارک ہے کہ میرے آپ کے بزرگوں کے مبارک لہو سے کھینچی گئی لکیریں دنیا کے سینے پر پاکستان کے نقشے کی صورت میں ابھری. یہ وہ لکیریں ناظرین جن کے پیچھے 22 لاکھ سے اوپر آپ کے میرے بزرگوں، جوانوں، ماؤں، بچوں، بہنوں کی شہادتوں کی وہ قیامت خیز داستانیں ہیں جن کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے ناظرین. زبان میں وہ طاقت نہیں کہ وہ اس کو بیان کر سکے. یہ وہ لکیریں ناظرین جس نے مجھے اور آپ کو ایک شناخت دی ہے. یہ وہ لکیریں ہیں جس نے مجھے اور آپ کو ایک مقام دیا ہے. ناظرین کرام، یہ وہ لکیریں ہیں جس نے آزاد ملک میں، آزاد فضا میں آزادی کے ساتھ جینے کا ہم سب کو احساس دیا ہے. یہ وہ لکیریں جس کے پیچھے 1.25 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی ہجرتوں کی دل دہلا دینے والی بلکہ خون کے آنسو رلا دینے والی داستانیں موجود ہیں. کہ ایک طرف انتہا پسند ہندو یہ نعرہ لگاتے تھے کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، اور وہاں مسلمان جذبہ ایمانی کے ساتھ پکار اٹھتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، یہ آزادی خیرات میں ہمیں نہیں دی گئی کسی صاحب. اس آزادی کو ہم نے بھیک مانگ کے حاصل نہیں کیا ہے. آزادی تو دلوں کو پگھلا دینے والی قربانیاں مانگتی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے دی ہیں. ناظرین کاش پاکستان کے بے قدرے، پاکستان کو کچھ نہ سمجھنے والے یہ سمجھ پاتے کہ ہجرتوں کی داستان کتنی قیامت خیز ہے. سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں تو آئیے ذرا سنیے. کلیجے کو ذرا بڑا کیجئے، اپنی سماعتوں کو ذرا وسیع کیجئے اور سنیے کہ پاکستان کی یہ جو داستان ہجرتوں کی کیا ہے صاحب. کہ وہ دیکھ پاتے کہ ایک طرف مسلم پانی تھا، دوسری طرف ہندو پانی تھا، اور شدت کا عالم یہ تھا کہ مسلمان پانی پینے تک پر مسلمانوں کو، ہندو مسلمانوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. ہندوستان کے گلی کوچوں بازاروں میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. ندی نالوں کے اندر بہتی ہوئی مسلمانوں کی لاشیں، جمنا کے پانی کی سرخی اور اس پہ تیرتی ہوئی شہیدوں کے جسم. ہولناکی اس حد تک تھی ناظرین کہ ہولناک خونی مناظر، افراتفری، مسلمانوں کے جسموں کے بکھرے ہوئے اعضاء، خون آلود بکھری ہوئی انسانی لاشیں، اجتماعی گڑھوں کی صورت میں مسلمانوں کو دفنایا جانا، مہاجرین کے کیمپس پر ہندو انتہا پسندوں کے حملے، ان کو جلایا جانا، اپنی ساری جائیداد نئے وطن پر قربان کر کے بغیر سواری کے بھوک پیاس کی شدت کے ساتھ پورے گھرانوں کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر طے کرنا، ہندو اور سکھ انتہا پسندوں سے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں کا کنوؤں اور دریاؤں کے اندر چھلانگ لگا دینا، کٹی ہوئی ٹرینوں کا واگا بارڈر پر آنا. ایسے ملا ہے ناظرین ہمارا پاکستان، ایسے ملا ہے، ایسے ہی نہیں مل گیا. یہ خیرات میں نہیں ملی آزادی ہمیں. یعنی عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کھل کر گستاخی کی جاتی تھی. مسلمانوں کو جبری طور پر زبردستی ہندو اور سکھ بنایا جاتا تھا. مساجد کے اندر معاذ اللہ خنزیر چھوڑ دیے جاتے تھے، دیگر جانور چھوڑ دیے جاتے تھے. قرآن پاک کے اوراق کو سودا لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ان کو جلایا جاتا تھا معاذ اللہ. مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو زندہ جلایا جاتا تھا. بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے زندہ بھونا جاتا تھا ناظرین. لاشوں کے ٹکڑے کر کے ان کو سلاخوں میں پرونے کے بعد ان کو آگ میں پکایا جاتا تھا. ظلم اور سفاکی کی انتہا کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا. ان کے ٹکڑے کیے جاتے تھے اور ان کی ماؤں کو زبردستی انہی بچوں کے ٹکڑے کھلائے جاتے تھے ناظرین. عالم یہ ہوتا تھا کہ مردوں کو نامرد بنا کر تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جاتا تھا. لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا جاتا تھا. پرندے نوچ نوچ کر ان لاشوں کو کھایا کرتے تھے. معصوم بچوں کو نیزوں کے اوپر اچھالا جاتا تھا. ناظرین یہ میری آپ کی ہجرتوں کی داستان ہے. اس طرح بنا ہے پاکستان صاحب، اس طرح بنا ہے. ایسے نہیں مل گیا پاکستان. یہ جو لوگ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دو قومی نظریے پہ بات نہ کرو، خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے، آنکھیں تر ہو جاتی ہے کہ میرے پاکستان پہ کسی نے زبان کیسے دراز کر دی. 22 لاکھ
22 لاکھ جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. یعنی بچوں کو، یعنی سوچیں ناظرین کہ پیدائشی بچوں کو فوجی بوٹوں سے کچلتے تھے، مسلتے تھے. عالم یہ ہوتا تھا کہ کم سن بچوں کی ٹانگیں پکڑ کر انہیں چیر کر 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے. ماؤں کے سامنے بچوں کو نیزے مار کر ان کے حلق سے پار کر دیا جاتا تھا. بچے یعنی پھر ان معصوموں کے ناک، کان، ہونٹ کاٹ کے انہی ماؤں کی جھولیوں کے اندر ڈال دیے جاتے تھے. دودھ پیتے بچوں کو ناظرین کیلوں سے ٹھوک کر دیوار پر ٹانگ دیا جاتا تھا. یہ عالم ہوتا تھا. یہ عالم تھا کہ سب سے بڑا امتحان میری آپ کی مسلمان عورتوں کا، بہنوں کا تھا ناظرین، کہ کئی لڑکیوں کو ان کے والدین اور بھائیوں نے عصمت کی حفاظت کی خاطر خود اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا، اور لڑکیوں نے اگر وہ قتل نہ ہوئی تو انہوں نے خودکشی کر لی اس لیے کہ اپنی عصمتوں کو بچا لیں. لا تعداد بچیاں ناظرین اغوا ہو گئیں جن کا پتہ ہی نہیں چلا، آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ گئیں کہاں ہیں. والدین کے سامنے جوان لڑکیوں کو برہنہ کر کے ان کی عصمت دری کی گئی. باپ پردہ خواتین کے برہنہ جلوس نکالے گئے ناظرین، برہنہ جلوس نکالے گئے. 52 لاکھ یا 53 لاکھ صرف ہجرت ناظرین مشرقی پنجاب سے ہوئی تھی. یعنی اب سوچئے کہ بوڑھوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر ان کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. جو کسی طرح جان بچا کر گھر یا جائیداد کسی طرح سے جو ہے بچانے کی کوشش کر پاتا تو کر پاتا، ورنہ جائیداد کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر کیمپس میں جا کے رکتے تھے. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ کیمپس میں جو رکتے تھے وہاں پر کئی دن تک ان کو کھانا نہیں دیا جاتا. اگر دیا جاتا تھا تو غلاظت اور کانچ پیس پیس کے ان کو کھلایا جاتا تھا. عورتیں سسک کے مر جایا کرتی تھیں. ہندوؤں کی فوج، پولیس ہندوؤں اور سکھوں کے انتہا پسند بندوقوں، رائفلوں، برین گنوں، سٹین گنوں، بموں، توپوں، برچھیوں، کرپانوں، نیزوں، تلواروں، کلہاڑوں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے تھے، ان کو شہید کرتے تھے. لا تعداد لاشیں ناظرین سڑکوں اور میدانوں پر پڑی سڑی رہی ہوتی تھیں. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ انہیں اکٹھا کر کر جلا دیا جاتا تھا، یا پھر انہیں گدھ، چیل، کوے اور کتے کھا جایا کرتے تھے. یہ ہجرتوں کی داستان ہے. یہ ہجرتوں کی داستان ہے کہ اس کے بعد اسپیشل ٹرینز چلی ناظرین جو پاکستان روانہ ہوتی تھی. اس کا حال بتاؤں آپ کو؟ سنیے ذرا اس کا حال. اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان ڈبوں کے اوپر انسان بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے اندر ٹھوس دیے جاتے تھے. مرد اوپر ٹرین کے اوپر سفر کرتے تھے، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ اکثریت جو ہے وہ راستے ہی کے اندر گر کر مر جایا کرتی تھی. پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گئے کہاں. اور ان ٹرینوں پر ناظرین منظم انداز میں حملے کیے جاتے تھے، اور راستے میں پوری ٹرین کو کاٹ دیا جاتا تھا. مال و اسباب ان کا لوٹ لیا جاتا تھا. خواتین اغوا کر دی جاتی تھیں. یعنی تصور کیجئے کہ جہاں اہل خانہ اپنے رشتہ دار اور مسافروں کو پھول پہنانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، انتظار کرتے تھے واگا بارڈر کے اوپر یا اسٹیشن کے اوپر ناظرین، وہاں عالم یہ ہوتا تھا کہ کٹے ہوئے اعضاء سے بھری ہوئی ٹرین ناظرین آتی تھی جو خون میں لت پت ہوا کرتی تھی، اور ان کو یہ بھیج دیا جاتا تھا لکھ کے کہ یہ عید کا تحفہ اسے وصول کر لو. گٹھریاں بنی ہوتی تھی انسانی اعضاء کی. اس طرح سے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے. نہ سوال اٹھائیں دو قومی نظریے پہ، نہ اٹھائیں سوال. یہ میرا آپ کا پاکستان ہے. اس پرچم سے پیار کریں. اس کو چومیں، اس کو بار بار بوسا دیں، اس کی عزت کریں، اس کے سائے میں آ کے کھڑے ہوں. یہ یہاں بھی کامیاب کرے گا اور وہاں بھی آپ کو ممتاز کرے گا. آپ کی پہچان، میری پہچان، ہم سب کی پہچان اسی پرچم سے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں آج ناظرین، یہ پروگرام کہاں جائے گا مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ دل کی آواز ہوگا انشاءاللہ، اور دل سے ہم بات کریں گے. پہلی شخصیت، یقیناً یہ پروٹوکول بنتا ہے کہ ان کے تعارف کرایا جائے. پاکستان اپنی نگاہوں سے بنتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے والد گرامی سید محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تحریک پاکستان کے عظیم کردار. یہ جو آج آپ لفظ محمد، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کے نقشے کے سینے کے اوپر دیکھتے ہیں، اس پورے نقشے کا جو مقدمہ ہے ناظرین وہ آپ کے والد گرامی نے لڑا ہے. بہت ممتاز شخصیت ہے آپ کے، ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب جسٹس ریٹائرڈ سید افضل حیدر صاحب، جو کہ معروف قانون دان بھی ہیں اور سابق وفاقی وزیر قانون بھی ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. دوسری شخصیت ناظرین، یہ ذرا جسٹس صاحب ناظرین چونکہ اونچا سنتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ان سے اونچا بولنا پڑے گا، یہ ذرا گستاخی کرنی پڑے گی. دوسری شخصیت معروف اداکار ہیں، سینئر اداکار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک پیٹریاٹک پاکستانی ہے. جب بھی میں نے ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے تو انہوں نے صرف پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان ہی کی بات کرتے ہیں. میرے بہت پسندیدہ ہیں، میں ان کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں. جناب راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم. میرے بائیں جانب ناظرین بہت ہی کمال شخصیت ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، ممتاز علمی اور ادبی شخصیت ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ کی طرح ہیں.
کالم نگار بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، کمال شخصیت ہے ماشاءاللہ، پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ممتاز ماہر تعلیم محترم جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کمال گفتگو کرتے ہیں۔ اور میرے دائیں جانب میرے پیارے بھائی ممتاز شناخت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود، اور آخر میں کچن میں نور صاحبہ موجود ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید اور قیام پاکستان کی بہت بہت مبارکباد۔ پہلے آپ کی اجازت سے کچن کی طرف چلتے ہیں جی، تاکہ یہ سلسلہ نمٹے، پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں۔ جی جنید بھائی، آج کا جو ہمارا مینیو ہے وہ اسٹرابیری لبان ہے جو ڈرنک میں ہے۔ اس کے لیے جو انگریڈینٹس آپ کو چاہیے، اسٹرابیری 500 گرامز، یوگرٹ 500 گرامز، اس کے ساتھ ہم ملک لیں گے 150 ml، اس کے ساتھ شوگر 2 کھانے کے چمچ، اور ایز ریکوائرڈ جتنی آپ کو برف ہے، اور اس کو آپ بنائیں گے اور بلینڈ کر کے آپ اسے سرو کریں گے، اور آپ ایون اسے سحری میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو مین کورس ہے، مین کورس میں اسپیشل چکن نہاری کر رہی ہوں۔ چکن ہے 2 کلو، گھی اس میں 1 کپ جائے گا، ادرک لہسن پیسٹ 1 کھانے کا چمچ، لال مرچ پسی ہوئی 3 کھانے کے چمچ، نمک 2 کھانے کے چمچ۔ اس کے ساتھ جو ہم نہاری مسالہ ریڈی کریں گے وہ 3 کھانے کے چمچ، گرم پانی اس میں 6 کپ، اس کے ساتھ میدا یا آٹا بھنا ہوا، آپ کی چوائس ہے، 1/2 کپ۔ میں پریفر کرتی ہوں کہ آٹا بھنا ہوا لیا جائے۔ اس کے ساتھ دال چینی، کالی الائچی، سبز الائچی، کالے مرچ، سونف، اور اس کے ساتھ لونگ، جائیوتری، جتنے ہمارے ہول سپائسز ہیں، اس کو آپ روسٹ کریں گے، ڈرائی روسٹ کر کے اس کا پاؤڈر بنائیں گے، اور دین اس میں آپ جو ہے یہ نہاری کے ساتھ سالٹ اینڈ لال مرچ ڈال کے اس کا مسالہ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ اس میں پیاز لے رہی ہوں اور دہی کا پیسٹ لے رہی ہوں، اور جو ہم چکن سوتے کرنے کے بعد جو یوگرٹ اور انین ہوگا وہ ایڈ کریں گے، جو ہم نے نہاری مسالہ ریڈی کیا ہے ہول سپائسز کے ساتھ وہ ایڈ کریں گے، اور دین فائنلی اس کے اوپر جو ہے ہم اس کا کوک کر کے اس کی گارنش کریں گے، تڑکا لگائیں گے اور سرو کریں گے۔ اس کے ساتھ جو میٹھے میں بنا رہی ہوں وہ لبے شیریں ہیں، اس کے لیے دودھ 2 کلو، اور اس کے ساتھ جو رنگین سوئیاں ہیں ہمارے پاس وہ 1 کپ ہے، چینی حسب ذائقہ ہے۔ اس کے ساتھ میں فروٹ کاکٹیل کا استعمال کر رہی ہوں، کلرڈ جیلی کا استعمال کر رہی ہوں، ریڈ اینڈ اس میں یلو یوز کی ہے۔ اس کے ساتھ ہول نٹس جو بھی ہمارے پاس ہیں ڈرائی فروٹس میں، جس میں کیشو نٹس ہیں، آلمنڈز ہے، پسٹیشیو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں اخروٹ پڑا ہے، ہم یہ استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے میں ریسیپی کر رہی ہوں آج چنا چاٹ۔ واہ! چنا چاٹ کے لیے میں نے جو چک پیز ہیں وہ بوائل کر لیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ میں نے پوٹیٹوز بھی بوائل کر لیے ہیں، اس میں ہم انین ایڈ کریں گے، ٹمیٹوز ایڈ کریں گے فائن چاپ فارم میں۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی میں نے گارنش ریڈی کی ہوئی ہے جو کہ پوٹیٹوز کے ساتھ کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی پاپڑی تیار کی ہے۔ چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے، وہ چنا چاٹ میں لطف دیتی ہے پاپڑی، اس کے ساتھ میں نے گرین چٹنی بنائی ہے، گرین چٹنی اس کے ساتھ بنائی ہے وہ ایڈ کریں گے، فریش منٹ ایڈ کریں گے، ساتھ تھوڑا سا دہی ایڈ کریں گے کیومن ڈال کر اس میں، اور سالٹ ڈال کے، اینڈ دین ہم تو کچھ نہیں کریں گے نا، سب آپ کریں گے نا؟ ہاں بس یہ ٹھیک ہے، آپ صرف کھائیں گے۔ جی بالکل صحیح۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ جاری رکھیے، اور آئیے آغاز کرتے ہیں ناظرین اس محفل کا۔ ہمارے ساتھ آج آپ نے رہنا ہے کیونکہ آج جسٹس صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے، ظاہر راشد بھائی سے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے آج بڑی زبردست گفتگو پاکستان کے حوالے سے ہونے والی ہے، اور بڑا آپ کو ایک تاریخی پس منظر انشاءاللہ جسٹس صاحب سے ہم سنوائیں گے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، اور ناظرین آج قیام پاکستان کے موقع پر گفتگو پاکستان کے، میرے آپ کے پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ جس شخصیت سے میں آغاز کر رہا ہوں، ایک بار میں ریکال آپ کو کراؤں ناظرین، کہ جسٹس ریٹائرڈ سید افضل حیدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ان کے والد گرامی وہ ہستی ہیں ناظرین، سید محمد شاہ صاحب علیہ رحمہ، جو تحریک پاکستان کے بہت ہی ایکٹیو قسم کے کارکن تھے، اور اس کمیشن میں شامل تھے جس کمیشن نے پاکستان کا نقشہ، جو یہ لفظ محمد، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں پاکستان کے نقشے کے سینے پہ، یہ انہوں نے ہی ترتیب دلوایا تھا۔ جسٹس صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ آپ ہمارے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ جیسی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ آپ
یہ بتائیے یہ جو پاکستان بنتے ہوئے کیسے دیکھا آپ نے؟ یہ آپ نے ابھی وقفے کے درمیان سوال کیا تھا کہ پاکستان کیسے بنا. جی. بنتے ہوئے دیکھا تو وہ تو ایک بڑی دردناک کہانی ہے، لیکن میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. کیسے بنا؟ کیسے بنا؟ دنیا کی تاریخ میں سب سے لمبی آزادی کی تاریخ بر صغیر میں لڑی گئی، جو کہ تقریباً 200 سال پر محیط ہے. اتنی بڑی آزادی کی تاریخ دنیا میں کہیں ہوئی. اور برطانوی تسلط کے بعد 1928 میں یہ پہلا اہم قدم یہ ہوا کہ برطانیہ کے وزیر ہند نے چیلنج دیا ہندوستانیوں کو کہ آپ میں تو اتنی قابلیت نہیں کہ آپ آئین بنا سکیں اور ہم سے آزادی مانگتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو اس وقت آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی، ٹھیک، جس میں پنڈت جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو کو بنایا گیا صدر اس کا، تاکہ وہ ایک آئین تیار کریں. ٹھیک. بدقسمتی سے اس شخص میں اتنا تعصب تھا کہ مسلمانوں نے 1906 کے بعد جو علیحدہ قانونی حق حاصل کر لیا تھا کہ ہم مخلوط کی بجائے جدا گانا انتخاب تھی. جی 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 بالکل. اس نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے. تو قائد اعظم کو خاص طور پر اور مسلمان جو زعماء تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہاں تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہی کون نہیں ہے. جی بالکل ایسے. تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے یہ کیا، بڑا تحمل کیا. انہوں نے پھر بھی مفاہمت کی بات کی. انہوں نے اپنے مشہور نکات پیش کر دیے. جی جی، وہ نہرو رپورٹ 28 کے بعد جو ہے 14 نکات آئے. بالکل ٹھیک. اب جب وہ نکات پیش ہوئے تو کانگریس نے وہ بھی انکار کر دیا. جی جی بالکل کیا. تو یہ پہلا موقع تھا جب کہ پاکستان کا تصور جو ہے وہ ابھرا. تو آپ پوچھیں گے کیسے؟ ہاں کیسے؟ کہ جس وقت نہرو کی رپورٹ تیار ہو رہی تھی جی، اس وقت علامہ اقبال نے جا کر نہرو سے بات کی تھی. جی. تو نہرو نے کہا، مجھے حیرت ہوتی ہے، اس نے کہا جی کہ آپ، پاکستان کا لفظ اس وقت نہیں تھا، کہ آپ یہ جو صوبہ سرحد ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، کشمیر ہے، اور اس کے علاقے جو ہے یہ تو اتنا بڑا صوبہ ہوگا، بنگال وغیرہ اس میں جو کہ ان ویلڈی ہوگا. اس نے لفظ استعمال کیا تھا. لیکن وہ بھول گیا کہ اگر 7 صوبے ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس رہیں تو وہ تو ویلڈی ہیں. تو اگر مسلمانوں کا وہ علاقہ جو کہ اتفاق سے اکثریت کا علاقہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے پاکستان اس لیے بنا کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. جی جی بالکل صحیح. یہاں پہ ذرا جیسا مجھے وقفہ لینا ہے، ایک مختصر سا ناظرین وقفہ ہے. ابھی بڑی گفتگو ہونی ہے جسٹس صاحب سے، اور ابھی ظاہر ہے ہمارے دیگر مہمانان سے بھی، تو ہمارے ساتھ رہیے، لوٹ کے واپس آتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. قیام پاکستان کا موقع ہے ناظرین، اور آئیے ذرا ڈاکٹر معین نظامی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ معین نظامی صاحب یہ بتائیے، یہ جو اکابرین امت نے کردار ادا کیا ہے، یہ ایسا کردار ہے کہ ظاہر رہتی دنیا تک ہم احسان مند رہیں گے، اور ہمیں احسان مند رہنا چاہیے. بتائیے اس کردار کے بارے میں. جنید صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جب یوم پاکستان ہو
عیسوی تاریخ یا ہجری تاریخ تو ہمیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو ضروری یاد واہ 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 واہ، کیا اچھا جملہ ہے صاحب، واہ کرکس ہے آج کے پروگرام، کن نعمتوں کو تم کیا جھٹلاؤ گے. کہنے کیا کہنے. ہم اس ایک بہت بڑی عظیم الشان نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان اکابر امت کا، ان محسنین کا جنہوں نے اس نعمت کو قربانیاں دے کر ہم تک پہنچایا ہے. اللہ میرا خیال یہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن رکھ دی گئی تھی جب بر صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. قائد اعظم کا جملہ، قائد اعظم کا جملہ ہے، جی ہاں، اور بڑا سوچا سمجھا جملہ ہے. اس کیا کے پیچھے پوری تاریخ ہے، پورا تجزیہ ہے، ایک وزڈم ہے. اگلے مرحلے پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ کہاں سے چلے اور وہ ہندو حکومت کے مرکز میں آ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ایک لائن لگ گئی ان درویشوں کی اور ان اللہ والوں کی. یہ سارے سفیر محمدی تھے صلی اللہ علیہ واہ واہ، وسلم، سبحان اللہ سبحان. اور وہی پیغام رحمت لے کر اس خطے میں آئے تھے. تحریک پاکستان سے پہلے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی بڑی تحریکیں تھیں اس میں امت کے علماء اور مشائخ نے بہت قربانیاں دیں، بہت اہم کردار ادا کیا. 1857 میں آپ دیکھ لیجئے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں کالا پانی بھیج دیا گیا اور سزائیں اٹھائیں. اس کے بعد تحریک خلافت ہے. تحریک خلافت میں ہمارے علماء اور مشائخ اگر نہ ہوتے، وہ تو ساری تحریک انہی پہ بیس کر رہی تھی. بالکل ایسا ہے. ہندو تو جسٹ وہ استعمال کر رہے تھے، وہ تو انجوائے کر رہے تھے حسب معمول. اور جب تحریک پاکستان کا موقع آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ، اللہ 100 برس کی عمر، 100 برس کی عمر جناب، اور 1 ملین مرید، اور نوجوانوں جیسا کردار. ہائے ہائے ہائے، یعنی اس وقت جب وہ عام حالات میں ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہوتا تھا، بالکل ایسا. مسلم لیگ کے جلسے میں حاضر ہوتے تھے، جوانوں جیسا جوش و خروش تھا. وہ جو اقبال نے فرمایا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو ان سارے لوگوں نے وہی کیا. پیر صاحب زکوڑی شریف عبداللطیف، اللہ اکبر، پیر امین الحسنات شاہ، اللہ اکبر، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب سیال شریف خواجہ محمد قمر الدین، اور علماء کو تو ایک طرف سے آپ گننا شروع کر دیں. مولانا عبدالعلیم صدیقی، واہ 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 سبحان اللہ، جن کے صاحبزادے علامہ شاہ احمد نورانی تھے. ان لوگوں نے قید و بند کی سختیاں کاٹی، بالکل ٹھیک، اپنے خرچے پہ جلسے کیے، جلوس کیے، بالکل ٹھیک، اور قائد اعظم پر غیر معمولی اعتماد کا اظہار کیا. یعنی جملہ دیکھیں وہ اعتماد بھرا کیا تھا پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کا، اللہ کا ولی ہے. جی بالکل. اور مسلم لیگیوں کو مطلب یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ووٹ دیں گے، اور اپنے لوگوں کو کہہ دیا تھا ووٹ نہیں دو گے تو قبرستان میں داخل نہیں ہونے دیں گے، دفنائیں گے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان ہمارے مشائخ اور علماء کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اب آخری لکیر ہے. واہ واہ، ہمارے تشخص کی، ہمارے ملی سروائیول کی، اور ہماری دینی اور فکری آزادی کی، اس میں ہم نے ہر قیمت پر اس آزادی کو حاصل کرنا. واہ، وہ آزادی حاصل ہو گئی، مگر اس میں بہت ساری کمی رہی، بہت ساری خامیاں رہیں جس پر ہم بات کریں گے. بالکل ٹھیک، بالکل. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، آج کے سو کالڈ شمع بردار ممی ڈیڈی کلچر، برگر فیملیز، مطلب یہ کہیے کہ جن کو پاکستان ہضم آج بھی نہیں ہوتا، کیوں بنا لیا، کیوں لکیر کھینچ دی، بتائیے ذرا دو قومی نظریہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، آپ کا چینل کا میں بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے آج کی اس محفل میں مجھے دعوت دی، اور میرے جتنے بھی اکابرین ہیں میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. سر اقبال فرماتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اصل میں جو لفظ نظریہ ہے نا، جس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کریں اور اس کو غور سے دیکھیں تو نظریہ بیسیکلی 4 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے کسی بھی قوم کا نظریہ. پہلا ستون ہوتا ہے آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہونا بہت ضروری ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز، آپ کے پاس ایک اپنی انڈیویجول تہذیب ہونی چاہیے جس میں کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو. تیسری امپورٹنٹ چیز، آپ کے پاس لٹریچر، رہنمائی ہونی چاہیے. اور چوتھی امپورٹنٹ چیز، اس تمام کے تمام نظریات کا ایک ایسا مجموعہ کسی صورت میں پریکٹیکل ماڈل بن کے آپ کے پاس تاریخ میں موجود ہو. اگر آپ پرسنالٹی دیکھیں تو نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی. اگر ماڈل دیکھیں تو مدینہ، ریاست مدینہ. اگر لٹریچر دیکھیں تو قرآن و حدیث. اور اگر اس کے بعد وہ پورے کا پورا آپ ذائچہ اپنی اس تہذیب کا کھینچیں
تو اسلامک نیشنلزم کی وہ تڑپ، وہ جذبہ جو جب تک اصل میں مسلمانوں کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ مسلمانوں کو معلوم نہیں پڑ رہا تھا. جب فیضی تحریک چلتی ہے، فرازی تحریک چلتی ہے، حاجی شریعت اللہ کے معاملات ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے، مسلمانوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا ہمیں جہاد کرنا ہے، ہمیں لڑنا ہے، ہمیں ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں سکھوں کے، ہم کیا کریں. لیکن جب مسلمانوں کی روحوں کے اندر یہ جو نظریہ ایک جگہ پہ، یہ چاروں کے چاروں جو اجتماعی طور پر چیزوں کو کہتے ہیں نا ایک جگہ اکٹھا کر کے قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں دوڑا دیا گیا، تو مسلمانوں کو مقصدیت مل گئی. مسلمانوں کے اندر جذبات پہلے سے تھے، محرومی پہلے سے تھی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بغاوت کے بہت سے آپ سمجھ لیں آثار نظر آ رہے تھے، ڈائریکشن نہیں مل رہی تھی. ابھی دیکھیں اس کے پیچھے بھی وہ تاریخ کے جھروکوں میں اگر آپ جھانکیں تو آپ کو کالے پانی کی سزائیں نظر آئیں گی جو علماء کو، جید علماء کو اور مشائخ کو دی گئیں. آپ کو وہ درختوں پر قطار در قطار علماء کی جو ہے قطار در قطار نہیں، 22 ہزار علماء، جی میں وہی عرض کر رہا ہوں جس کو ہم ٹیکسلا کہتے ہیں اسلام آباد نظر آئیں گے آپ کو. جی بالکل ایسے، یہ تب جا کے مستحکم ہوئی ساری عمارت. میں وہی گزارش آپ سے کر رہا تھا، نظریے کا ایک کانسیپٹ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے یہاں بیان کیا. اب آتے ہیں دو قومی نظریہ. تو دو قومی نظریہ بتاتا ہے آپ کی تہذیب الگ ہے، میری تہذیب الگ ہے، آپ کے آئیڈیل الگ ہے، میرے آئیڈیل الگ ہے، آپ کا لٹریچر الگ ہے، میرا لٹریچر الگ ہے، آپ کی تہذیب و تمدن اور ماڈل الگ ہے، میرا الگ ہے. آج آپ پاکستان کو دیکھیں، ہم نے غزنی بنوایا یا پرتھوی بنایا ہے؟ ہم غوری پہ مان کرتے ہیں یا برہموس پہ مان کرتے ہیں؟ تو آپ کو تاریخ کا الگ الگ نظر آیا، آپ کو آئیڈیل الگ الگ نظر آئے. ہم گیتا کو فالو کرتے ہیں یا قرآن کو فالو کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بائی آل ڈیفینیشن مسلمان کسی صورت بھی کسی غیر مسلمان کے ساتھ سب کچھ تو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اپنی آئیڈیالوجی، اپنا تمدن، اپنی تاریخ، اپنے آئیڈیلز، اپنا لٹریچر شیئر نہیں کر سکتے. یعنی وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کیٹیگوریکل جملے ہیں اس میں نا، اس میں تو دو قومی نظریے کے حوالے سے بالکل آپ نے کہا ہم انٹر ڈائن نہیں کر سکتے، انٹر میرج نہیں کر سکتے کسی بھی صورت. بائی آل ڈیفینیشن آف اے نیشن وی آر اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ نیشن. بالکل ٹھیک ہے. راشد بھائی جی، ہم وطن یہ گلستان تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اس کا ہر سود و زیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، قائد اعظم کی کہتے ہیں امانت ہم جسے، ورثہ یہ اے مہرباں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وقت کا ہے یہ تقاضا متحد ہو جائیں ہم، کب سے دشمن آسماں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، سوچ تو گلشن کی بربادی کا کیا ہوئے گا حال، شاخ گل پہ آشیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، آب راوی ہو کہ آب سن ہے سب کے لیے، دامن موج رواں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے محبت کے نقیب اقبال و خوشحال و لطیف، ان کا فیض بے کراں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. راشد بھائی یہ پاکستان آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے، بتائیے. میرا تو صرف پاکستان ہے. واہ، صرف پاکستان ہے. یہ ملک جو ہے یہ کوئی ایسے آسانی سے پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا ہے. 1857 کے آفٹر ایفیکٹ میں جو ماشاءاللہ لفظوں کے ہنر اور لفظوں کی حرمت سے بہت بہتر آشنا لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ، اور جسٹس یہ آپ کا انتظار ہے. یہ جو سارے کے میں سمجھتا ہوں کہ اس آزادی انسان کا، ہر ہیومن بینگ کا دنیا بھر میں جو بھی اتارا گیا اس کا پیدائشی حق ہے، اور یہ رب کی طرف سے اس کو دے کے بھیجا گیا. اور جہاں بھی جس کے اندر یہ اپنا یہ حق ڈسکور ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، وہ جب اس کے لیے جد و جہد کرتا تو اس کو بغاوت بنا دیا جاتا ہے. اس کے لیے پھر قربانیاں اس آئیڈیالوجی کے لیے دینی پڑتی ہیں. تو 1857 اس کے بعد میں کوئی ایسا خوشکن دور نہیں ہے، لیکن ایک پیشنس، ایک ارادے، ایک اسپرٹ جو ہے وہ مسلمز میں دو ہی کمیونٹی تھی، ہندو تھے وہ بھی شور مچا رہے تھے، وہ بھی تو الٹیمیٹلی اس رمضان کے اس مبارک 27ویں کو رات 12 بجے مصطفیٰ علی حمدانی صاحب نے اعلان کیا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. میں بیسیکلی براڈ کاسٹر ہوں اور میں ان کی ایفیلیشن میں رہا ہوں ریڈیو سے. یہ ملک جو ہے مجھے آج سے
میرے احباب سارے جانتے 40 برس پہلے جب میں ٹی وی شی وی کا ابھی بہت ریڈیو ہی ریڈیو تھا، میں 10 برس کا نہیں تھا جب میں ریڈیو جوائن کیا، اور اب میں 70+ ہوں، 60 ایئرز ہو گئے مجھے یہی کام کرتے ہوئے۔ آپ کی ایج ایکچول ہو کیا گئی؟ میں اس 4 جون کو 73 برس کا ہو جاؤں گا۔ یعنی 1 سال چھوٹے ہیں آپ پاکستان؟ آئی ایم اے ینگ اولڈ مین۔ 1 سال چھوٹے ہیں آپ پاکستان۔ تو اس میں یہ ہوا کہ مجھے میرے سامنے یہ ٹی وی بنے، ریڈیو پاکستان لاہور کے اندر، وہ جو چھپر جس میں اب ان کا سیلز آفس ہے، پہلا پاکستان ٹیلی ویژن وہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد ایوب خان صاحب نے اس نئے ریڈیو اسٹیشن کا، میرا آغاز جو ہے ایک چھوٹا سا ریڈیو پاکستان لاہور، اس میں گورنر ہاؤس کی بیک پہ افضل یا افضال صاحب کچھ ایسا نام تھا ان کا، ان کے گھر میں تھا۔ اچھا، وہاں سے آغاز ہوا، پڑھائی چلتی رہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ چلتا رہا سلسلہ۔ مجھے اکمل علیمی صاحب ایک بہت مشہور نام ہے ہمارا، وائس آف امریکہ میں رہے، میرے ابا کے دوستوں میں سے۔ آج سے 40 برس پہلے میں نے آڈیوگرافی کی جتنی اصناف ہیں ان سب پہ کام کیا، اور میرے اللہ نے سب جگہ میرے بھرم رکھے۔ اس ملک میں جتنی ٹریننگ فلمز بنی ہیں جوانوں کے لیے، وہ ساری میری بولی ہوئی ہے۔ اور اب یہ جو اب آپ سنتے ہیں مختلف جگہوں کے کہ اب آپ اپنا قومی ترانہ سنیں گے، پہلا وراثت مرزا بھائی کا لکھا ہوا، وہ ان کا بولا ہوا، اب یہ میرا بولا ہوا جو آپ اسی طرح تو مجھے آفر انہوں نے، اکمل علیمی صاحب نے میرے ابا کو کہ یار اس کو یہاں وائس آف امریکہ میں اس کو بیٹھ۔ میرے ابا نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں جانا۔ حیران ہو گئے کہ خواب ہے لوگ جانا، یہ کیوں نہیں جانا؟ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ مجھے شناخت اپنی زمین پہ چاہیے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا مجھے جب یہاں میری شناخت مل جائے گی تو ساری دنیا میں ہو جائے، اور شناخت ساری دنیا میں ہو گئی۔ پاکستان کو آپ کے اوپر فخر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جسٹس صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی، اسباب آپ بتا رہے تھے پاکستان بننے کے، وہیں سے بات اپنی کنٹینیو کیجیے گا، جو آپ اسباب فرما رہے تھے پاکستان بننے کے۔ وہ میں گزارش کر رہا تھا کہ جب علامہ اقبال نے نہرو کے ساتھ بات کی تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کا بڑا مشہور خطبہ جو ہے الہ آباد والا 1930 کا، جس میں انہوں نے 2 نکتے واضح کیے کہ میں نے نہرو سے جو بات کی تھی وہ وہی تھی جو مجھ سے پہلے مسلم کانفرنس نے ایک آزاد مسلمان ممالک ملک کے لیے کی تھی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں ایک دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب وغیرہ میں ملا کر ایک ریاست بنے گی، اور اس کی بنیاد 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو میں ہندوؤں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان پر آئندہ پھر کبھی حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں ہندوستان نے افغانستان کو آج تک معاف نہیں کیا، کیونکہ تمام حملہ آور آتے تھے، اسی لیے وہ افغانستان میں گھس کر وہاں پر تباہی مچا رہا ہے۔ یعنی وہ جو تاریخ تھی وہ آج تک نہیں بھولیں۔ تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بفر سٹیٹ ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ میں مسلمان ایک مسلم ریاست اس لیے چاہتا ہوں کہ اسلام آزاد ہو۔ دی اسلام شوڈ بی لبریٹڈ فرام عرب امپیریلزم۔ اچھا سر، ایک بات بتائیں مجھے، یہ یہاں پہ میں اب یہ بات مکمل ہوئی، مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ یہ جو آج کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے، سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، قائد اعظم کیا چاہتے تھے بتائیے؟ اسلامک اسٹیٹ؟ یہ تو آپ نے تو پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال سے پہلے آپ جمال الدین افغانی کے پاس جائیں، آپ سر سید کے پاس جائیں، آپ سید میر علی کے پاس جائیں، محرم علی چشتی کے پاس جائیں، علامہ اقبال کے پاس جائیں، آپ قائد اعظم کے پاس جائیں، یہ تمام لوگ جو تھے ان کا ایمان تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں 3 چیزیں دی ہیں قرآن پاک نے۔ نمبر 1 مستقل اقدار، پرماننٹ ویلیوز۔ نمبر 2 گائیڈنگ پرنسپلز، ہدایت کے اصول۔ اور تیسرا اخلاقی ضابطہ۔ یہ دنیا کے کسی کتاب میں نہیں۔ اسی لیے محمد علی جناح نے ماؤنٹ بیٹن کو کہا تھا کہ مجھے کسی اکبر کی ضرورت نہیں ہے،
میرے پاس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ. یہاں یہ سیکولر کی بات ہی کون ہے. میں خود بڑا سیکولر ہوں, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زبانی نہ کہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے, ان بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو توحید کا تصور ہے اس کو زندگی میں عملی شکل پہناؤ. واہ 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 واہ. اور وہ تب ہے کہ جب تم بھی رب بنو گے, واہ, جب تم بھی خالق بنو گے, آئے ہائے, جب تم بھی عالم بنو گے, آئے ہائے, جب تم بھی فلاح کرو گے. آئے ہائے. تو جب تک میں یہ نہ کروں تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اچھا آپ کی جسٹس صاحب, آپ کی جو پیدائش ہے وہ 19 اگست 1931. 19 اگست کو. اچھا 19, اور پاکستان کی پیدائش جو ہے وہ 14 اگست. اچھا اب مجھے بتائیے ذرا کہ 91 برس ہو گئے ماشاء اللہ آپ کے نا. ہاں 91 کے ہو گئے نا. اچھا اس کا مطلب آپ 16 برس کے تھے جب پاکستان بنا. جی میں 46 میں نے 15 سال کی عمر میں میٹرک کر لیا تھا اور ایف سی کالج میں نے جوائن کیا تھا, اور 10 دسمبر 1946 کو میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر بنا تھا. واہ واہ واہ. میرے پاس آج بھی رسید موجود ہے. اور اسی سال میں اگرچہ نابالغ تھا, کیونکہ شرط یہ تھی کہ مسلم لیگ کا ممبر ہونے کے لیے 18 سال چاہیے تھے. تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا تم ممبر نہیں بن سکتے. وہ رسید بھی میرے پاس پڑی ہے. میں نے کہا جی میں نے ممبر بننا ہے, وہ بھی رسید میرے پاس ہے. اور یہ میرا چیلنج ہے کہ مجھے کوئی دکھا دے کہ 46 میں وہ مسلم لیگ کا ممبر تھا, وہ میرے پاس ہے. میرا خیال ہے پورے پاکستان میں آپ ہوں گے, کسی کے پاس نہیں. میرا چیلنج ہے. ناظرین کرام مجھے کہنے دیں یہ بات. ناظرین کرام جب آپ کہیں گے میں آپ کو دکھا دوں گا. سر جسٹس ریٹائرڈ سید افضل حیدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ممبر ہیں. اس وقت پاکستان میں واحد ہستی ہیں آپ اس وقت, یعنی 22 کروڑ عوام میں. یہ کتنے بڑے پرائڈ اور فخر کی بات ہے کہ یہ ہستی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, اور اس وقت ہمارے اس پروگرام میں موجود ہے, اور ہمیں بتلا رہے ہیں کہ پاکستان بنا کیسے ہے بنیادی طور پہ. میرا تو میں گزارش کروں گا موجودہ حکومت سے کہ جسٹس صاحب کو باقاعدہ ایک احترام سے بلوا کر ان کی استقبالیے کے طور پہ ایک تقریب کی جائے, اور ان کو بڑے اعزازوں سے نوازا جائے کہ ہمارا سرمایہ ہے کہ ان کے والد گرامی نے پاکستان کا نقشہ جو ڈیزائن ہوا ناظرین, وہ نقشہ ڈیزائن کروایا. بات یہ ہے جی کہ مجھے اعزاز کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن سر ہمیں تو ضرورت ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت. یہاں سب جھوٹ پہ کام چل رہا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو دوسرا نقطہ بتائیے. پاکستان بننے کی دوسری وجہ تھی, جب علامہ اقبال نے یہ خطبہ دیا تھا تو اس وقت راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی 1930-31 میں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بدماشی یہ ہوئی کہ انگریز نے کمیونل ایوارڈ کر دیا. کمیونل ایوارڈ میں پنجاب کی 57% آبادی کو 46 کر دیا, بنگال کو کر دیا. کن کے لیے؟ یہ جو یو پی سی پی کے مسلمان ہیں, ان کو ایک سیٹ زیادہ دینے کے لیے پاکستان کے لیے قربانی بنگال نے دی, پاکستان کے لیے قربانی پنجاب نے دی. ان کو ایک سیٹ دلوانے کے لیے ہم نے اپنا 10% اپنا نمائندگی ختم کر دی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے قربانی تو ہمیں تو اپریشیٹ ہی نہیں کیا گیا. یہی تو وجہ ہے کہ پنڈت نہرو نے جب اعلان کیا 1929 میں ہندوستان کی آزادی کا, لاہور سلیکٹ کیا. محمد علی جناح نے جب اعلان کیا لاہور سلیکٹ کیا. یہ کیوں کیا؟ ہندوستان سارا پڑا تھا. بالکل یہ مرکز, یہ غور طلب بات ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اعلان ہو گیا کمیونل ایوارڈ کا تو قائد اعظم نے کہا کہ بات یہ ہے جی کہ اب الیکشن کرواؤ. ٹھیک. تو 1935 کا قانون کے تحت 1937 میں الیکشن ہوئے, اور وہ تعصب ایکٹ جو مطلب انٹروڈیوس کرایا تھا. وہ بڑا دل خراش پہلو ہے کہ قائد اعظم نے پارلیمنٹری بورڈ میں مسلمانوں کی مذہبی تنظیموں کے 57 ممبرز کو رکن بنایا, لیکن ایک کر کے چھوڑ گیا. سر اس پہ گفتگو کرتے ہیں, مجھے ذرا سا موقع دیں. میں نے ذرا جو ہے وہ آگے اپنا نعت خوانی بھی ذرا کروانی ہے, تو انشاءاللہ کچن سے آتے ہیں پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی اپنا نور صاحبہ پہلے تو بتائیے کہاں تک پہنچی آپ؟ جنید بھائی یہاں پہ ہماری جو نہاری ہے چکن نہاری,
وہ دم پر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہم نے لب شیری بنایا ہے وہ میں اس وقت چل کرنے کے لیے رکھ چکی ہوں۔ اس کے ساتھ ہمارا جو لبان ہے، اسٹرابیری لبان، وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اسٹرابیری لبان؟ یس، یا لبن؟ اٹ مینس لبن اور لبان، وہ عرب میں جو لبن ہوتی ہے، لبن بولتے ہیں، یس لبن بولتے ہیں اس کو، ایگزیکٹلی، اٹ مینس فلیور یوگرٹ نا۔ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، فلیور یوگرٹ، وہ لبن کیا ہے، اسٹرابیری لبن ہے وہ بیسیکلی، لبن، اینڈ اس کو آپ سحری میں بھی سرو کر سکتے ہیں، ہاں بالکل کر سکتے اور افطار میں بھی سرو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہے۔ کروائیے فساد گھر میں، وہ فوراً شروع ہو جائے گا کہ جی سحری میں بھی چاہیے ہمیں۔ ڈی ہائیڈریشن سے بچے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر ہم چنا چاٹ جو ہے اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ واہ بہترین، آپ کیجئے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو آف دی ریکارڈ ناظرین گفتگو اس وقت ہو رہی ہے نا، ہم آن دی ریکارڈ تو ظاہر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، براہ راست آتے ہیں، بات کرتے ہیں، میں آف دی ریکارڈ گفتگو آپ کو سنوا نہیں سکتا ناظرین، یعنی سن کے میرے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے اس وقت۔ جو جسٹس صاحب پاکستان بننے اور پاکستان بننے کے بعد جو کچھ بھی پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا اس نعمت عظمیٰ کے ساتھ، وہ جو سنا رہے تھے ناظرین، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، خدا کی قسم ہم نے حق ہی ادا نہیں کیا پاکستان کا۔ ڈاکٹر صاحب، میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے میری مٹی کو در بدر کر، سبحان اللہ، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر۔ کیا بات ہے۔ ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو بنیادی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہم شخصیت دیکھتے ہیں، جو اتنی قداور شخصیت، آپ کے نظریات، آپ کی آئیڈیالوجی اور پھر پاکستان کا بننا، ذرا بتائیے۔ قائد اعظم سے ایک تو ہمارا احترام کا تعلق ہے اور بہت محبت کا تعلق ہے کہ وہ بانی پاکستان ہے۔ ایک تعلق جو بہت زیادہ محبت کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنے ظاہر کے اجلے تھے اتنے ہی باطن کے اجلے تھے۔ واہ واہ، جتنے خوش لباس تھے اس سے بڑھ کے خوش کردار تھے۔ واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت اور وابستگی، آل رسول سے ان کی محبت، خدا سے ان کی جو عہد انہوں نے کر رکھے ہوئے تھے۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا اور بہت حیران ہوا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے قرآن کریم کی ممدوٹ ولا میں لاہور میں وہ رانا نصر اللہ خان نامی ایک صاحب سے پرائیویٹ بات چیت کر رہے تھے، ایسی چیزیں وہ پبلکلی کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بالکل ٹھیک کہ یہ پرائیویٹ میٹر۔ حضرت موہانی نے بھی جھانک کر دیکھ لیا تھا جی بالکل کہ وزاروں قطار رو رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب نوجوانی سے مجھے قرآن کریم کی ایک صورت بہت پسند ہے، وہ سورہ فیل انہوں نے بتایا۔ آپ دیکھیے کمال ہے، کیا کمال ہے، واہ واہ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ہاتھیوں والی اور ابابیلوں والی صورت بہت پسند ہے اور میں بہت پڑھتا ہوں، اور وہ کر کے دکھا دیا پاکستان کی صورت میں۔ بات یہ ہے، کیا بات ہے، آپ دیکھیے کیا مناسبت ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہمارے پاس ہماری تاریخ میں قائد اعظم اور ان کے چند ساتھیوں کے علاوہ ایسا اجلا دامن اور کوئی نہیں ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا، اور یہی ہمارا المیہ ہے۔ گورنر جنرل کا بھائی انہیں نہیں مل سکتا، اس نے کارڈ پہ لکھ دیا تھا اپنے نام کے ساتھ کہ میں محمد علی جناح کا بھائی ہوں، بالکل ٹھیک، نہیں ملے، بالکل ٹھیک ہے۔ قریبی ترین دوست نے کہا کہ میری ایک فائل عدالت میں رکھی ہوئی ہے، آپ ہلکا سا کہہ دیجیے، بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں تمہاری فائل سچی ہے، لیکن سربراہ مملکت کے دائرہ کار میں نہیں ہے کہ وہ سفارش کرے۔ واہ 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 واہ، یہ وہ انہوں نے سیٹ کیا۔ واہ۔ ان کے قریبی ترین لوگ جب وہ زیارت میں تھے یا گورنر جنرل ہاؤس کراچی میں تھے، بتاتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر اضافی بتیاں بند کرتے تھے کہ قوم کا پیسہ ہے۔ بالکل ایسا۔ ایک اے ڈی سی نے لکھا ہے کہ میرا بل آیا جو میں اپنے تنخواہ سے ادا کیا تو انہوں نے مجھے بلوایا، انہوں نے کہا بیٹا آپ کا بل ذرا زیادہ آیا ہے، آپ نے خود پیسے دیے ہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، لیکن ہر پاکستانی کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ اس کا پیسہ پاکستان کا پیسہ بھی ہے, اس کا ذاتی پیسہ بھی پاکستان کا پیسہ ہے. سر کمال یہ آپ تو دیکھیں, اسے سوچ کے خرچ کرنا چاہیے. کمال یہ ہے کہ 37 روپے کا فرنیچر اس زمانے میں آپ نے سرکاری طور پہ منگوایا. جب لسٹ آپ نے دیکھی تو اس میں 7 روپے الگ سے کرسیوں کے لکھے ہوئے تھے. تو پوچھا کس کے, تو بتایا گیا یہ آپ کی بہن فاطمہ جناح کی. فاتی کہتے تھے پیار سے, فرمایا کہ فاتی کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ یہ سرکاری خرچ میں 7 روپے نہیں ہوں گے. بالکل یہ کردار ہے, یہ کردار ہے جناب. ذرا بتائیے کہ حضور کمال ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو دن ہے نا, یہ دن ایکچولی میرا اپنا ماننا یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے. بے شک خوش ہوں. تجدید عہد وفا کا دن, بتائیے ذرا کیسے تجدید عہد وفا کیسے؟ سر دیکھیں, تجدید ہم نے اس عہد کی کرنی ہے جس کی طرف علامہ محمد اقبال ولی کامل اشارہ فرماتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ شرط ہے. جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واہ واہ. آج اس ایک چھوٹے سے جو مصرے ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے ساتھ تجدید کرنے کا وقت ہے. دیکھیں سر, جب ہم نے عہد کر لیا وفا کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان میں سے پاکستان عطا کر دیا, ہندوؤں کی دھرتی میں سے پاک دھرتی عطا کر دی. آج ہم اگر اس کی تجدید کرنے میں ناکام ہو گئے, اپنی نوجوان نسل کو سمجھانے میں ناکام ہو گئے, یا جس طرح اس وقت میرے پاس یہ سعادت اور یہ عظمت حاصل ہے جو میں اپنی نسل کو بتاؤں گا کہ میں اپنے اکابرین میں بیٹھا تھا, ہم اگر اپنی اگلی نسل کو اس طرح کے اکابرین اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ فلسفہ, یہ اسپرٹ, یہ روح, یہ اساس, یہ جذبات حقیقت کے جو پیراہے میں نہ بتا سکے, تو سر یہ جو تجدید ہے یہ لفاظی تجدید ہوگی, الفاظی تجدید ہوگی, اور ایسی تجدید کو قانون قدرت نہیں مانتا. اس لیے ہمیں آج دلوں میں تجدید کرنی ہوگی, روحوں میں تجدید کرنی ہوگی. صرف ان قبور پر جا کر کے جو سیریمونیل تجدید ہے وہ نہیں کرنی ہوگی. اور جب ہم اپنی روحوں میں وہ تجدید کریں گے, آپ بلیو کریں جنید بھائی, وہ جو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, تو یہ سب کچھ ہمارا ہے. دیکھیں یہاں کی ساری کامیابیاں ہماری ہیں. کمال آپ نے بات کی کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے تجدید نہیں ہوگی. تجدید نہیں ہوگی. یعنی اگر مزار پہ جانا ہے تو پھر سوچ سے جانا کہ قائد اعظم جب ریلوے ٹریک کے پاس جا کے گاڑی ان کی رکتی ہے اور ٹریک بند ہوتا ہے اور اسے آ کے کہتا ہے اس وقت آفیسر کہ جی میں ٹریک کھلوا دیتا ہوں, گورنر جنرل جا رہے ہیں, آپ منع کر دیتے ہیں کہ میں وائلیٹ نہیں کروں گا قانون کو. پھر ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے پروٹوکولز کو لے کے نکلنے میں جو ہے اور عوام کو تنگ کرنے میں مسائل کا حل نہیں, اور قائد اعظم کی پیروی اس میں نہیں ہے. بہرحال جی حضرت علامہ نے یہ بھی فرمایا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ بھی تجدید ہے. آگے یہ بھی تو فرمایا, یہ بھی تو تجدید ہے راشد بھائی, آگے یہ بھی تو فرمایا کہ ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے, نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جنید بھائی, جہاں فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہوتی ہیں, میرا دین جو ہے وہ عمل پہ بیس ہے اور عمل پہ ریلیٹڈ. ہم اپنے اپنے سروائیول کے لیے, اپنے اپنے ٹینور کے لیے 74 برس سے باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. فزیکل امپلیمنٹس جب ہوں گی تو تب اس کے آفٹر ایفیکٹ. اس پہ گفتگو کرتے ہیں راشد بھائی. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے ناظرین قیام پاکستان کی, ظاہر ایک تاریخی پس منظر میں بھی, اور آج آپ کو بتاتے ہیں اس کا روحانی پس منظر بھی بڑا کمال ہے. جس سے صاحب موجود ہیں ان سے بہتر شخصیت ہو کوئی نہیں سکتی جس بارے میں بتائیں. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ چلیں, ذرا آپ کو کچن دکھاتے ہیں کہ کچن میں معاملات کہاں تک پہنچے. جی بتائیے نور صاحب. جی جنید بھائی, یہاں پہ ہمارا مینیو ریڈی ہو چکا ہے. ہمارا اسٹرابیری لبان بھی ریڈی ہے, اس کے ساتھ لبن, یس اسٹرابیری لبن, اینڈ اس کے ساتھ ہمارا جو چکن نہاری ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے. اور ابھی عمرے سے تازہ ہیں ماشاءاللہ. قاری صاحب بہت لبن پیتے ہیں, ان کو لبن کا بڑا شوق ہے, مجھے پتا ہے. چلیں ہوپ فلی انہیں پسند آئے گا انشاءاللہ. اچھا, اس کے ساتھ میں نے یہ اس کا سیلیڈ ریڈی کیا ہے نہاری کا. نہاری میں اگین مینشن کر دوں کہ میں نے بھنا ہوا آٹا ڈالا ہے.
کوئی میدا یا کوئی کسی قسم کا بھی کارن فلور ایڈ نہیں کیا. تو کائنڈلی آپ بھی زبردست دکھایا جا رہا ہے. جی ساتھ کروا رہی ہیں آپ. اس کے ساتھ میں نے چنا چاٹ ریڈی کی ہے. اس میں میں نے املی آلو بخارا بوائل کر کے اس کا پیسٹ بنا کے وہ ایڈ کیا ہے. اس کے ساتھ ہری چٹنی, پودینہ, ہری مرچ, ہرا دھنیا وہ ایڈ کی ہے. اس کے ساتھ میں نے گارنش بنائی ہے پوٹیٹو کی, وہ فرائی کی ہیں, وہ ایڈ کی ہیں. ساتھ اس کے پاپڑی ہے, دہی ہے اور باقی سیلڈ ہے. اس کے ساتھ میں نے سبروسو کا یہ یہاں پہ چکن پاپس ریڈی کیے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہمارا جو ہے آج جو میٹھا ہم نے بنایا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے. ٹھیک, لبے شیریں. ٹھیک, ڈن, That's it. لاک کر دیا جائے. ہاں جی بالکل. بڑی مہربانی. جسٹس صاحب, پاکستان کی یہ سبز ہلالی پرچم کی جو فارمیشن ہے یہ روحانی طور پہ کیسے ہوئی ہے, یہ بتائیے. کون کون سی روحانی طاقتیں پاکستان بنانے میں ساتھ کردار ادا کرتی ہیں؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اس کو میں جواب دیتا ہوں, لیکن جو میری پہلی بات ہے اس کو مکمل کر لیں. پلیز. آپ کا سوال یہ تھا کہ پاکستان بنانے کی بنیادی وجوہات کیا تھی, تو ایک تو میں نے ذکر کر دیا آپ کو. واہ. دوسری بات یہ تھی کہ 1937 میں جو انتخابات ہوئے اس کے بعد 7 صوبوں میں کانگریس کی حکومت ہو ہاں, وہ تعصب ابھر کے سامنے آ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اذانیں بند, مساجد میں سوروں کو کاٹ کے پھینکا جاتا تھا, سن لیجئے اور گاندھی جی کے سامنے مسلمانوں کو کہا تھا کہ صبح پرارتھنا کرو. واردہ اسکیم شروع ہو گئی, بندے ماترم, اردو کو ختم کر دیا گیا. تو پھر ایک پیر پر رپورٹ چھپی. قائد اعظم نے کہا کہ تمام صوبوں میں جہاں کانگریس کی حکومت تھی ان کی رپورٹ پیش کی جائے. وہ 1939 میں پیش ہوئی. جی. تو ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا. تو پھر اس وقت نہرو نے بڑا فخر سے کہا تھا کہ ہندوستان میں صرف 2 قوتیں ہیں, ایک برٹش انڈیا, دوسرا آل انڈیا کانگریس. کوئی مسلمان نہیں اٹھا, صرف جنہوں نے کہا تھا نو, مسلم انڈیا از اے تھرڈ پاور. مسلمان تیسری. تو جب 1939 میں یہ واقعہ ہو گیا تو قائد اعظم نے کہا, جنگ کی وجہ سے وہ کانگریس استعفے دے گئی, تو قائد اعظم نے یوم نجات منایا 16 اگست کو. اور جبھی تو نہرو کی بہن نے کہا تھا نا کہ اگر ایک قائد اعظم ہمارے پاس ہوتا تو ہم پاکستان بننے نہ دیتے. گزارش یہ ہے جی کہ اس کے بعد 200 سالوں کا جو نچوڑ تھا وہ 1940 کی قرارداد میں ہے. واہ 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 واہ. اور اس قرارداد کا جو اظہار ہے وہ یہ نقشہ ہے. واہ سبحان اللہ. یہ میرا پرچم ہے, یہ پیارا پرچم ہے. یہ سنتے جائیں ذرا, یہ بڑی میں تلخ بات کرنے لگا ہوں. ہاں. کہ ہمارا نظریہ 1940 کی قرارداد میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ تمام مسلمانوں کا 200 سال کی کوششوں کا سوچ کا نتیجہ کیا تھا 23 مارچ کا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. قرارداد ریزولوشن آف پاکستان. اور اس کی 2 شقیں ہیں. نمبر 1, مسلم اکثریتی متصل علاقوں کو ملا کر ریاستیں بنانا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا, اقلیتوں کا تحفظ ہوگا. بالکل صحیح. بالکل یہ 2 ہی چیزیں تھیں. بالکل صحیح. یہ ہے نظریہ پاکستان جو اس میں ہے. بالکل ایسا ہی. یہ جو سفید ہے یہ شق نمبر 2 ہے, اور یہ جو سبز ہے یہ شق نمبر 1. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات. جیسے اب اس میں بات کرتے ہیں راشد بھائی. اب آپ کا میں یہ بتائیے, جس پاکستان کو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے 1 سال بڑا ہے, لیکن اس پاکستان نے ہم سب کو سمو لیا اپنے اندر. کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان کو اپنے اندر نہیں سمو رہے؟ دیکھیں, جب میری خوشیاں میرے غم میری زمین سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے تو یہ اسی کے آفٹر. میری شناخت, میرا فخر, میری رہتل, میرا کلچر, میری جنم بھومی, میری اقدار, میرے لوگ, میری زمین ہے. میں اس سے ڈینائل کر کے جی رہا ہوں. میری خوشی کبھی ادھر کو نکل جاتی, کبھی ادھر نکل جاتی, کبھی. یہ زمین جو ہے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیوں کے بعد اس کو حاصل کیا تھا. ہم جس دن یہ آزاد ہوا, ہمارے
جو بڑے تھے وہ سجدہ شکر ادا کر رہے تھے کہ مالک تو نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، اور اسی ملک میں بے شمار ایسے وہ لوگ ہیں، میں نام نہیں جانتے ہیں سب، جنہوں نے اس سجدہ شکر کے ان بٹوین الاٹمنٹس کروا لی ہوئی تھی. آدھے سے زیادہ ملک ان کا ہو چکا ہوا. فزیکل امپلیمنٹس میرے جس خواہش اور جس پیشنس جس حوالے سے یہ ملک بنایا گیا تھا، اس کے بعد ہم اس پہ چار مصرے سن لیجئے. ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا. ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا. ایسا ہی بے شک ہم نے آ تو گئے، ہم نے اس کو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ آزادی اتنی بڑی نعمت جو ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملی ہے، ہم نے اس کو ایسے ہی ہوا میں گوائے چلے گئے. آج اس کے ہم آفٹر ایفیکٹ بھگت رہے ہیں. ہم تو چراغ آخر شب کل کسی بھی دن چلے جائیں گے. مجھے کبھی کبھی میرے کلیجے میں ہوتی ہے ہمارے وہ بچے، ہماری وہ یوتھ جو ہے کیا کہے گی کل کو، کیا کہے گی کہ ابا بھی جھوٹ بولتے رہے، جن انسٹیٹیوٹس میں پڑھتا رہا وہ بھی جھوٹ بولتے. فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہے میرے ملک میں. کہا کچھ جا رہا ہے، جو مجھے کہا جا رہا ہے تم کرو، اور جو وہ مبلغ جو مجھے یہ کہہ رہا ہے اس کی اپنی ذات پہ امپلیمنٹس نہیں. فزیکل امپلیمنٹس میرے دین کی پہلی شرط جو ہے وہ عمل سے ریلیٹڈ، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، وہ امجد صاحب نے کچھ عرصے پہلے 2 برس پہلے لکھا تھا کہ 72 سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب ایک سورج نکلنے پر چمکتی دھوپ پھیلی تھی تو منظر جگمگایا تھا. کیا بات. اگرچہ میں نے وہ منظر چشم خود نہیں دیکھا، مگر جب یاد کرتا ہوں تو سانسیں گنگناتی ہیں. کئی صدیوں سے صحرا میں بکھرتی ریت کی صورت، کروڑوں لوگ تھے جن کا نہ کوئی نام لیتا تھا، نہ کچھ پہچان باقی تھی. ہر ایک رستے میں وحشت تھی، سبھی آنکھوں میں حسرت تھی. نہ آباسی ہنرمندی، نہ اگلی شان باقی تھی. کھلا سر پر جو اس اعلان کا خوشبو بھرا سایہ، یا کھلا سر پر جو اس اعلان کا خوشبو بھرا سایہ، تو ان کی جاں میں جاں آئی، دن میں پھر زباں آئی، دہن میں پھر زباں آئی. 72 سال پہلے کا وہ ایک احسان مت بھولو، خدا کی خاص رحمت ہے یہ پاکستان، مت بھولو. ذرا بتائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس خدا کی رحمت کے ساتھ، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جی، ایک تو ہم یہ ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جو بانیان پاکستان تھے اس کے فکری اور عملی، وہ سچے تھے اور ہم ناخلف نکلے ہیں. ہمارے ہاتھ اور ہمارے دل اتنے امانت دار نہیں تھے کہ اس نعمت کی حفاظت کر سکیں. پاکستان کے بعد آزاد ہونے والے کئی ممالک اپنی شناخت میں، اپنی آزادی میں، اپنے اس اقتصادی استحکام میں ہم سے بہت آگے ہیں. میرے لیے ایک آئیڈیل وطن وہ ہونا چاہیے جو پاکستان ہے ڈیفینیٹلی، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت نہ ہو. واہ. اطاعت اگر ہو سکتی ہو تو اطاعت سبحان اللہ، بغاوت نہ ہو. اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق مکہ سے ہے اور اس کا تعلق مدینہ سے ہے. اس کی وہ شناخت برقرار رہنی چاہیے. دوسرا، مجھے وہ ملک چاہیے اور میری آنے والی نسلوں کو وہ ملک چاہیے جہاں قانون کی حکمرانی. کیا کہنے اس کا خواب دیکھنے والا ماہر قانون ہے، اس کا بانی ماہر قانون ہے، اس کی پہلی ٹیم میں ماہرین قوانین کی اکثریت ہے. واہ. یہ اس ہستی کے نام پہ بنا ہے جس نے انسانیت کو سب سے بڑا قانون دیا، جن کی بشارت ہے پاکستان، جن کی بشارت ہے پاکستان. تو جہاں قانون کی بالادستی ہو، 1400 سال پہلے کا وہ منظر مجھے یہاں دکھائی دینا چاہیے کہ گورے کو کالے اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، محمود و ایاز ایک سے ہیں. واہ واہ. مجھے قائد اعظم کا وہ پاکستان چاہیے جو قرارداد پاکستان میں جھلکتا ہے، جہاں رشوت نہیں ہے، جہاں صفائی نہیں ہے، کیا اچھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا اچھی، جہاں پاکستان کے سرمائے کو اپنے سرمائے سے بھی زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام کی صورت میں کیا جو پاکستان ڈاکٹر صاحب دیکھنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے مزید جملوں کا اضافہ کیا نہیں جا سکتا، لیکن ایک نوجوان کو کیسا پاکستان چاہیے بتائیے سر. میں وہی گزارش کروں گا جو سحری میں نے آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے،
وہ فصل گل جسے اندیش آئیں زوال نہ ہو. بالکل ٹھیک. اصل میں سر یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے ہی رہے صدیوں, یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. سر اصل میں ہوتا ایسا ہے کہ جب آپ اپنی قوتیں, اپنے جذبات, اپنی فیلنگ کامیابی سے اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جس طرح آپ اپنے وراثت کے معاملات, اپنے خاندان کے معاملات کرتے ہیں, تو آپ کی اگلی نسل جو ہے اس نیشنلزم کو سمو لیتی ہے اپنے اندر. لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ظاہر ہے ساری زندگی تعلیم و تدریس سے آپ کا تعلق رہا, میرے بھی آپ استاد ہیں, میرے سینئر بھی ہیں, لیکن یہاں سے ایک دعائیہ فکرہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف یہ ہے کہ کیا اس جستجو کے ساتھ آج کا استاد, آج کا مفکر, آج کا معلم, آج کا مورخ وہ تمام چیزیں اس حقیقت کے ساتھ اپنی اگلی نسل تک پہنچا رہا ہے, ٹرانسفر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام آئیے مل کے چلتے ہیں, قصیدہ غوثیہ سنتے ہیں ممتاز عالم دین جناب مفتی فاروق القادری صاحب کی آواز میں, اور اس کے بعد لوٹ کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے اجتماعی دعا بھی کریں گے. قصیدہ غوثیہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال. يا شاه جيلان يا شاه جيلان
شاہ جیلان درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قاضي الحاجات يا حل المشکلات يا حل المشکلات يا حل المشکلات اے ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ چاہنے والے پروردگار اے ہم پر کرم بالائے کرم کرنے والے پروردگار اے ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے ہاتھوں میں بخششوں اور مغفرتوں کے پروانے تقسیم کرنے والے پروردگار اے ہمیں ہم سے زیادہ چاہنے والے پروردگار تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری آل اولاد کی ہمارے والدین کی اور پوری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دے یا اللہ یہ ساعتیں بڑی قیمتی بڑی حسین ساعت ہیں اے الہ العالمین اس کی ایک ایک ساعت میں تو لاکھوں ایسے مسلمانوں کی بخشش کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے الہ العالمین تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا واسطہ ہمیں بھی ان بخشے ہوئے لوگوں کی صف میں شامل فرما دے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے تجھے تیری کریمی کا واسطہ یا اللہ پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے تجھے تیری رحیمی کا واسطہ یا اللہ پاکستان کے چپے چپے پر اپنا کرم فرما دے تجھے تیرے رحم کرنے کا واسطہ اے مولا کریم ہماری فوج کی جو پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں مولا ان کی حفاظت فرما اے کریم پروردگار پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما یا اللہ اس وقت پاکستان انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے الہ العالمین پاکستان کو اس مشکل ترین دور سے گزرنے میں آسانی عطا فرما اے اللہ امت پر اپنا کرم فرما امت کا شیرازہ بکھر چکا مولا امت کو مجتمع فرما دے ہم سب کے جو ہاتھ اٹھے مولا پوری دنیا میں ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما کر اس رمضان کو ہمارے لیے باعث شفاعت بنا دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ناظرین کرام انشاءاللہ رات 2 بجے آپ سے زندگی رہی تو شہری میں ملاقات ہوتی ہے